جس طرح احمد علی نے دہلی کے بارے میں لکھا اور مسلم کلچر کے زوال کے بارے میں لکھا ہے، اور کس طرح انگریزوں کے آنے سے جو تبدیلیاں واقع ہوئیں اور دو کلچرز کے آپس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو کیپچر کیا ٹوائلائٹ ان دہلی کے اندر۔ بالکل اسی طرح سے جو ہے احمد علی کے ناول کی طرح ہی چنوا ایچبے نے تھنگس فال اپارٹ لکھا، جس کے اندر انڈیا کی بجائے وہ نائجیریا ہے پلیس، اور اب مسلم کلچر کی بجائے وہ اگبو کلچر ہے، لیکن جو کلونیل فورس ہے وہ سیم ہے، برٹش ہی وہاں پہ جاتے ہیں، اور کس طرح سے اگبو کلچر اور برٹش جو تھنکنگ ہے ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں، کانسیکوینسز بنتے ہیں، اس پر ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے جو جاننے والی چیز ہے وہ کہ یہ ناول ایک اور ناول کے ریئیکشن میں لکھا گیا۔ آپ نے وہ ناول آئی ہوپ پڑھا ہوگا، ہارٹ آف ڈارکنیس بائی جوزف کانریڈ، in which Joseph Conrad portrayed the African culture, especially the Igbo people, as savages and non-human. They are painted as uncivilized, having no culture, having no values, non-human kind of people. They are portrayed in that novel according to Chinua Achebe. So Chinua Achebe decided to write the answer to that novel. So this was the reply to that novel. Heart of the Darkness is also about Africa and African culture and about African people and society. But that was the perspective of the colonizer. And Things Fall Apart is the perspective of the colonized. اب انگلش لوگ جو ہیں وہ ایک اور بات بھی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ، صرف یہ اس کا رپلائی نہیں ہے بلکہ یہ اس طرف بھی آتھر ہمیں لے کے جاتا ہے کہ انگلش پیپل جو وائٹ پیپل ہیں وہ رجسٹر نہیں کرتے تھے اپنے علاوہ کسی اور کلچر کو، تو اس طرف بھی دھیان دلوانا ہے، بلکہ سارے انسانوں کا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا کی ساری نیشنز، ساری سویلائزیشن، سارے کلچر میں تقریباً انہیرنٹلی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سپیریئر ہیں، وہ دوسروں سے بہتر ہیں، ان کے پاس خدا کی ہدایات ہیں، اور یہ کہ وہ چوزن پیپل ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ باقی لوگ تو انسیولائزڈ ہیں، جاہل ہیں، سیویج ہیں، اور پھر جن کے پاس پاور آ جاتی ہے وہ یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارے پاس سویلائزیشن ہے، جو ہمارے پاس علم ہے، یہ ہمیں جو انلائٹنمنٹ ہمیں مل گئی ہے، ہمیں یہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے اور دوسروں کو بھی سویلائز کرنا چاہیے۔ یہ ایک برڈن آف دا وائٹ پیپل بھی سے کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پاور ان کے پاس آئی، اور ڈارک ایجز سے نکل کر ویسٹ، اور ڈارک ایجز سے جو نکلا ہے وہ اس کا تھیو سینٹرک ورلڈ سے ہیومن سینٹرک ہونا ہے۔ جیسے ہی وہاں ہیومنزم اور سائنس ڈیولپ ہوتی ہے تو ویسٹرن سویلائزیشن، جو ویسٹرن کلچر کے لوگ جو ہیں، جو ویسٹ افریقہ ہے سارا، ویسٹ یورپ ہے، تو ویسٹرن یورپ سارا ڈیولپ ہو جاتا ہے بیکاز آف دیئر مائنڈ سیٹ، جو کہ پہلے تھیو سینٹرک تھا۔ تو انہوں نے کوئی انوینشن نہیں کی، انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، اور وہ اپنی دنیا میں تھے، اور چرچ کا ہولڈ تھا پورے یورپ کے اوپر، تو کسی قسم کی نئی انوینشن نہیں ہونے دی گئی، کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی گئی، اور سائنس کو، نالج کو دبایا گیا،
ایک پینٹر جب پینٹنگ کرتا تھا تو وہ صرف کرائسٹ کی اور میری کی اور ریلیجیس تھیمز کو ہی پینٹ کرنے کی اسے اجازت تھی. اسی طرح ایک میوزیشین اس زمانے میں اگر میوزک بناتا تھا ڈارک ایجز میں تو اسے صرف ہمس لکھنے اور ہمس گانے کی اجازت تھی. اسی طرح اگر کوئی آتھر ڈراماٹسٹ لکھتا تھا تو اسے موریلٹی اور میریکل پلیز لکھنے کی اجازت تھی. شاعر اگر شاعری کرتا تھا تو وہ بھی ریلیجیس تھیمز کو اسے لینا پڑتا تھا کیونکہ دوسرے الاؤڈ نہیں ہوتے تھے. کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا اور لوگوں کو پکڑ کے ان پر ہیریسی کے الزامات لگتے تھے. ایون برونو کو جس نے صرف اتنا کہا کہ زمین سینٹر میں نہیں ہے, سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے, تو صرف اس سٹیٹمنٹ دینے پہ اسے زندہ جلا دیا گیا. تو روم جو ہے وہ ٹوٹلی چرچ کا ایک ہولڈ تھا سوسائٹی کے اوپر. تو پھر ان میں کیا تبدیلی آئی 13-14 سینچری میں جا کے وہاں ہیومنزم ڈیولپ ہوا, جس کے بعد پینٹر کو آزادی ملی کہ وہ ہر طرح کے تھیم کو پینٹ کر سکتا ہے. میوزیشین آزاد ہو گئے, تھنکر آزاد ہو گئے, فلاسفر دوبارہ سے آزاد ہو گئے, لوگوں کو سوچنے کی آزادی ملی, آزادی فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی سوسائٹی کے اندر, اور سائنس میں ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی. اور یہاں سے ویسٹ, خاص طور پہ جو ویسٹرن یورپ تھا, اس نے بے پناہ ترقی کی سائنس کی وجہ سے. اور پھر وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلے, جو پوری دنیا کو فائدہ یا نقصان جو ہوا ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ جو لاسٹ آف نالج ان میں ڈیولپ ہوئی کہ علم کے ذریعے سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس سے وہ اپنے محدود ایریا سے باہر نکلے اور پوری دنیا پہ انہوں نے وزٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر بڑی بڑی کمپنیاں بنائی انہوں نے, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا پہ آہستہ آہستہ. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے علاقوں میں جا کے کہ لوگوں میں کلچرز تو ہیں لیکن بہت بڑی تہذیبیں نہیں ہیں, بہت سائنس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے بڑے بڑے, اتنی وہ ادر جو کلچر کے لوگ ہیں اتنے ڈیولپ نہیں ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کالونیز بنا لی. تو ایک کولونائزیشن کا ایک ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر ویسٹرن یورپ کی ساری جو نیشنز ہیں, چاہے وہ ڈچ ہوں, چاہے وہ جرمن ہوں, چاہے وہ پرتگیز ہوں, چاہے وہ اسپین کے لوگ ہوں, فرانس کے لوگ ہوں یا برٹن کے لوگ ہوں, ان سب نے اپنی اپنی کالونیز دنیا میں پھیلا دی. جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے ان علاقوں پہ فزیکلی آکوپیشن کر لی. اب انڈیا میں جو کچھ ہوا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے ناول میں وہ کنڈیشن دیکھی. جب برٹش لوگ نائجیریا پہنچتے ہیں تو پھر نائجیریا میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا نائجیرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر یہ اپنی نئی سویلائزیشن, نئی انلائٹنمنٹ, نئے گورنمنٹ کا سسٹم لے کے آتے ہیں, اور کیا اور اپنے لوگوں میں یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے. ہمیشہ ویسٹرن یورپ کے جو عام پبلک ہے وہاں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ باقی دنیا میں تو بالکل جہالت ہے, اندھیرا ہے, ان کے پاس سائنس نہیں ہے, نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ سائنس نہیں تھی, علم بھی کم تھا, لیکن کیا دوسروں کا کوئی کلچر نہیں ہے. چنما ایچ اے یہاں پہ جو ریز کر رہے ہیں کوشچن, یہ ہے کہ ہمارا بھی کلچر تھا اور ہمارا بھی ایک کلچر ہے. یہ کہنا کہ نائجیریا کے لوگ بالکل سیویج ہیں, انہیں ہم نے آگے سویلائز کیا, ان میں تو کوئی رہنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا تھا, کھانے کا طریقہ نہیں تھا, ان میں کوئی لا نہیں تھا, ان کے کوئی گاڈ نہیں تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, تو ایسا کچھ نہیں تھا. ان کی اپنی ایتھکس تھی, ان کا اپنا ریلیجن تھا, ان کے گاڈ تھے, ان کا آپس میں رہن سہن تھا, ان کا شادی بیاہ کے طریقے تھے. تو سب کچھ ایک کلچر کے اندر جب انسان مل جل کر رہتے ہیں تو وہ جو اپنی ایتھکس, اپنے رولز ریگولیشن ڈیولپ کرتے ہیں, کولیکٹیولی جو لرننگ کرتے ہیں چیزوں میں, اسٹیٹک سینس ڈیولپ کرتے ہیں, لا ڈیولپ کرتے ہیں, رولز, ایتھکس, ریلیجن, یہ کولیکٹیولی ان کو ہم کلچر کہا جاتا ہے. یہ سوسائٹی کی کولیکٹیو ایسٹ ہے. یہ تو چنمے اچھے
نے اپنے یہ ناول چنوے اچھا بھائی خود 1930 میں پیدا ہوتے ہیں اور 2013 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں جو آرٹیکل آپ کے ساتھ اب پڑھوں گا میں چاہتا ہوں وہ شیئر بھی آپ کے سامنے کر دیا جائے تاکہ آپ کو نظر آئے. تو ابھی ہم آج کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. I hope you can see the screen. اوکے یہ ٹائٹل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر چلتے ہیں. تھنگس فال اپارٹ این انالیسس آف دا پری اینڈ دا پوسٹ کولونیل ایگبو سوسائٹی. So Chinua Achebe published his first novel Things Fall Apart. جیسے اس in short یہاں پہ TFA لکھا ہے Things Fall Apart in 1958. Achebe wrote Things Fall Apart in response to the European novels that depicted Africans as savages who needed to be enlightened by the Europeans. یہ وہی ڈسکورس جو کلونیل فورسز کا ڈسکورس تھا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ جن علاقوں میں بھی گئے انہوں نے وہاں پلنڈر کیا, انہوں نے وہاں لوٹ کیا, انہوں نے لوگوں کو ڈسٹرائے کیا, لیکن اپنے ہاں وہ کیا پورٹرے کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو سویلائزڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سویلائزیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, ہم لوگوں کو انسان بنا رہے ہیں. اور کرسچینٹی جو کہ اونلی خدا کا ریلیجن ہے وہ ہم وہاں پہ پھیلا رہے ہیں. Achebe presents to the reader his people's history with both strengths and imperfections by describing, for example, Igbo festivals, the worship of their gods and the practices in their ritual ceremonies, their rich culture, and other social practices. The colonial era that was both stopping Igbo culture and also brought in some benefits to their culture. Things Fall Apart, therefore, directs the misleading of the European novels that depict Africans as savages into a whole new light with its portrayal of Igbo society and examines the effect of the European colonialism on Igbo society from an African perspective. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین بھی کیا, دس از این افریقن پرسپیکٹو. لیکن یہاں پہ ایچ اے بی کی خاص بات یہ ہے کہ اٹ از آبجیکٹو ڈسکرپشن آف دا Igbo society. He also painted the negative side of the Igbo society and the positive side. Objective description of the society. اسی وجہ سے اسے یورپ میں بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا, جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ رجسٹر کروانا چاہ رہا تھا کہ ہم انسان ہیں اور ہماری اپنی ایک کلچر اور ایک سیولائزیشن ہے. Hence, this essay is an attempt to show an insight of the pre and the post-colonialism on the Igbo society. This present جو ورک ہے, جو ہے ہم نے آرٹیکل لیا اپنی اسٹڈی کے لیے, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ پہلے کیا چیزیں تھیں اور پھر بعد میں کیا چیزیں ہوئیں, کیا تبدیلیاں آئیں برٹش رول کی وجہ سے. جب برٹش جو ہے وہ کلونیلزم کے کیا افیکٹس آتے ہیں. It is argued that the interaction between the whites and the Igbo people had both negative and positive consequences. اور اس میں بھی اس کی ایچ اے بی کی خوبی یہی ہے کہ یہ آبجیکٹو ہے, اور ہمیں بھی ہمیشہ انالیسز میں آبجیکٹو رہنا چاہیے کہ اس میں پازیٹیو افیکٹس بھی ہوئے ہیں. جیسے کہ آج بھی لوگ آرگو کرتے ہیں برٹش رول ان انڈیا سے یہاں کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی کچھ فائدے بھی ہوئے. یہاں کے لوگوں کو بہت سی چیزیں ملی ہیں
جو پہلے نہیں تھی. جیسے ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ نہیں تھا. مغل دور حکومت میں کبھی بھی میتھس ایجوکیشن کے لیے کوئی اسکول کالج نہیں بنایا گیا, کبھی یونیورسٹی نہیں بنی. میڈیکل کا کوئی سسٹم نہیں تھا, اس طرح ریلوے کا کوئی نظام نہیں تھا, اس طرح گورنمنٹ کا کوئی اس طرح لوکل لیول تک کوئی ایک خاص سسٹم نہیں تھا. اسی طرح اریگیشن کے لیے جو کینال سسٹم انگریزوں نے متعارف کروایا. تو اسی طرح سے ہم بہت سی چیزیں گن سکتے ہیں جن میں فائدہ ہوا اور اس کا نقصان بھی ہوا. اگر آپ ڈیمیج دیکھیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. It is evident in Acheb's novel that Europeans greatly influenced the lifestyle of Igbo society. لیکن ایک بات total understood ہے کہ they greatly changed the lifestyle, greatly influenced the lifestyle of the Igbo society. کیونکہ ان یورپینس یا برٹش کہہ لیں جو نائجیریا میں خاص طور پہ آ رہے ہیں, بیکاز دے ہیو مور پاور, دے ہیو سائنس ڈیولپمنٹ اینڈ better equipment and better opportunities. They have power, so they implemented their form of the knowledge and civilization and the culture on the Igbo people, and this thing devastated their previous way of life, and at least modified them. ٹیبل آف کانٹیکٹ میں ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے, جس میں ہم بیک گراؤنڈ ایک سارا دیکھیں گے کہ ناول کیوں لکھا گیا, کس بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. پھر پوسٹ کلونیلزم پہ تھوڑی سی ریفلیکشنز ہوں گی. بیک گراؤنڈ تو ناول ہوگا. پھر اس ناول کے اندر ہم سمری بھی دیکھ لیں گے اسی آرٹیکل کے اندر, اور پھر اوور آل ڈسکشن اینڈ دین فائنل کنکلوژن ہوگا. آج اس کا پہلا پارٹ ہمیں دیکھ لینا چاہیے ڈیفینیٹلی. So this novel is written by the late Chinua Achebe, who was a Nigerian author. کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گے تاکہ اچھا ہے آپ کو یاد ہو جائے. The setting of the novel is in the outskirts of the Nigeria, in a small fictional village, Umuofia. Umuofia is the village, that is the setting, outskirt of the Nigeria. A small village ہے نائجیریا کے بالکل باہر. 7 ملکہ گاؤں ہے ایک Umuofia, اور ٹائم ہے جسٹ بیفور دی ارائیول آف دا وائٹ مشنریز ان ٹو دیئر لینڈ. یہ مشنریز اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرسچینٹی کی تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں. ڈیو ٹو دا unexpected arrival of the white missionaries in Umuofia, the villagers do not know how to react to the sudden cultural changes that the missionaries threatened to change with their new political structure and institutions. Hence, this essay aims at analyzing the effects of European colonization on Igbo culture. Towards the end of the 19th century, most European states migrated to Africa and other parts of the world, where they established colonies. Nigeria was amongst other African nations that received visitors who were on a colonizing mission, introducing their religion and culture that is later imposed on Igbo. The culture of the people of Umuofia, اور آپ اسے اگبو کلچر بھی کہہ سکتے ہیں. Some pronounce Ibo culture, G is silent, is immensely threatened by this change. What change kya tha? That was the colonization. Arrival of the missionaries especially. Achebe primary purpose of writing the novel is because he wants to educate his readers about the value of his culture as an African. Things Fall Apart provides readers with an insight of Igbo society right before the white missionaries' invasion on their land. تبھی ہم
جب باہر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں تبھی ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں جب ایک وائٹ مشنریز یا وائٹ پیپل کے آنے سے پہلے وہاں جو سچویشن ہے ان کی سوسائٹی کیسی تھی ہمیں پتہ چلے، تبھی ہمیں اس میں ہونے والے ڈیمیجز اور چینجز کا آئیڈیا ہوگا، پازیٹیو چینجز کا بھی اور نیگیٹو اور ڈیمیجز کا بھی۔ سو ایچ اے بے کا کیا پرپز ہے؟ He wants to educate his reader about the value of his culture as an African، کہ افریقن کلچر کو رجسٹر کیا جائے کہ وہ ایک کلچر ہے، اور دوسرے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر کلچر کے لوگ، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ہر سویلائزیشن، ہر کلچر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں اور ان کے وہ انلائٹنڈ ہیں، they are the better ones and all the other cultures of the world are not good, are inferior to them۔ تو برٹش بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، یا ویسٹرن یورپ کلیکٹیولی ایسے ہی جانتے تھے۔ So Things Fall Apart provides readers with an insight of the Igbo society right before the white missionaries' invasion on their land. The invasion of the colonizing force threatened to change almost every aspect of the Igbo society, from religion، یعنی کون کون سے آسپیکٹ آف دا سوسائٹی چینج ہو رہے تھے، ریلیجن سارا ان کا ڈیمیج ہو گیا، اور بعد میں آج اب موسٹلی لوگ کرسچن ہیں وہاں پہ، یہ وہی کولونائزیشن کا افیکٹ ہے۔ ٹریڈیشنل جینڈر رولز، جو ٹریڈیشنل جینڈر رول تھے کہ فیمیل یہ کام کریں گی یا اس طرح سے معاشرے میں رول پلے کریں گی، اب وہ ویسا نہیں ہے۔ ریلیشنز آف دا پیپل چینج ہو چکے ہیں، جو ہائرارکی پہلے تھی اب وہ نہیں رہی، ایک نیو ہائرارکی نے اسے ریپلیس کر دیا ہے۔ فیملی اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے، ٹریڈ چینج ہو گئی، یعنی ٹوٹل جو سوشل فیبرک تھا وہ اکھڑ گیا ہے بیکاز آف دا افیکٹ آف white people and their culture۔ Consequently, Achebe blames the white missionaries۔ تو Achebe چونکہ belong کرتا ہے اسے Igbo society سے، so he blames the white missionaries' colonial rule and our invasion for the post-colonial oppression or post-colonial oppressed Igbo culture. This oppression can be seen in terms of the oppressed social coherence between the individual and their society۔ Furthermore, Achebe educates readers extensively about Igbo society's myths and proverbs۔ اگر آپ اس ناول کو پڑھیں گے تو آپ کو اگبو کے کئی لیجنڈز اس میں ملیں گے، کئی سٹوریز ہیں، کئی ان کے کلچر کے پرووربس آپ کو ملیں گی، ان کے زندہ رہنے کا طریقہ، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، شادی بیاہ کیسے کرتے تھے، گاڈز کا کیا تصور تھا، جسٹس کا کیا نظام تھا۔ تو فل فلیجڈ ایک کلچر آپ کو نظر آ سکتا ہے ناول کے پہلے پارٹ کے اندر، یعنی مشنریز کے آنے سے پہلے۔ زیادہ تر ناول اسی بارے میں لکھا گیا کہ ایک سوسائٹی پہلے کیسے تھی، اس کے سینٹرل کریکٹر کے سٹوری کے راؤنڈ بوٹ۔ Before Achebe wrote Things Fall Apart, all the novels that had been written about Africa and the Africans were written by Europeans۔ اسے ناول کو لکھنے کی سب سے بڑی ضرورت تو یہی پڑی تھی، کیونکہ افریقہ کے بارے میں جتنے بھی ناول تھنگس فال اپارٹ سے پہلے لکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے یورپینز نے لکھے تھے۔ ایک آؤٹ سائڈر کا ویو تھا۔ ایک آؤٹ سائڈر کیسے دیکھے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ موسٹلی دی یورپین رائٹنگز ڈسکرائب افریقن ایز انسیولائزڈ اینڈ ان ایجوکیٹڈ پرسنز۔ خاص طور پہ وہ سیویج کا ورڈ جو یوز کرتے ہیں، ورڈ جو ایسے ہی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ان کو کیسے دیکھتے تھے۔ The Europeans, seeing that they thought of themselves as more advanced than Africans, were determined to help Africans shift from the old era
into the modern era of civilization and education. مثال کے طور پہ جو ناول، دو ناول کی زیادہ بڑی اگزامپل یہاں پہ ہم دیتے ہیں. ہارٹ آف دا ڈارکنیس جوزف کانریڈ نے لکھا was one of the most read novels around the time of its publication in 1899. Conrad described Africa as wild, dark, and uncivilized continent. Following Conrad's novel in 1952 was Mr. Johnson, a novel by the Joyce Carey. ایک اور ناول ہے مسٹر جانسن اور ہارٹ آف دا ڈارکنیس، بہت زیادہ فیمس ہوئے اباؤٹ افریقہ. اگر آپ افریقہ کے بارے میں یورپینس کو جو ایجوکیٹ کیا دو ناولس نے کیا اباؤٹ افریقہ، تو افریقہ کے بارے میں جو امیج کریٹ ہو گیا اس کو کریکٹ کرنا ضروری تھا. لائک ہارٹ آف دا ڈارکنیس، مسٹر جانسن واز آلسو کوائٹ اے پاپولر ریڈ. Its reviews suggest it was more popular read than Heart of the Darkness. According to Sickles, a critic hai Sickles जिन्होंने research की, Mr. Johnson describes the novel's protagonist, Mr. Johnson, generally as a childish, semi-educated African who reinforces colonialist stereotypes about Africa. ان ناولس نے کیا بلڈ کیا، خاص طور پہ یہ ورڈ اسٹیریو ٹائپ ہمیں نظر آتا ہے، ایک اسٹیریو ٹائپ پنک کر دی افریقن لوگوں کی. Based on the description of the Africa and its people by the both Conrad and the Carey, it comes as no surprise that Achebe and other African writers began to emerge and tell their story of Africa and its people. So Achebe thought that now time has come to tell the story of the Africa by the Africans. Previously it was told by the non-Africans, European people about the Africa. It was the outsider's view. So Achebe's work and other Nigerian authors wrote the story from within. So it is the insider's view of the African culture and what happened to their culture due to that colonization. Not only were Conrad and the Carey's novels a misrepresentation of Africa, that is very important, misrepresentation of Africa. They were also humiliating to its people. So they were not only misrepresenting the Africans, but also through language, humiliating African peoples. It is through the insight of Things Fall Apart that the world became more appreciative of Africa and its people, and at the same time, the truth surrounding the stereotypical ideas that once existed about Africa began to appear in a much clearer light. So, ان سے پہلے جنہوں نے لکھا تھا خاص طور پہ مسٹر جانسن اور تھنگس اور جو ہارٹ آف ڈارکنیس ہیں، انہوں نے افریقنس کو ایک سیوج پینٹ کیا، uncivilized, unethical, semi-human beings, animals like people. تو اس امیج کو کریکٹ کیا ہے افریقنز آتھرز نے اپنے آرٹ کے ذریعے سے، اپنے ناول رائٹنگ اور ڈراما اور میوزک کے ذریعے سے.